اور ایک آخری بات میرے بھائی، دو چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت غلط پھیل رہی ہیں. ایک جھوٹ پلوت پیسوں کے معاملے میں، 2 نمبری. سچ بولنا، رشتوں کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں، کبھی سیدھی بات نہیں کریں گے، جھوٹ بولیں گے، تنخواہیں اپنی غلط بتائیں گے، ہر چیز میں جھوٹ. دوسری بات، ہمارے ینگ جنریشن میں بے حیائی، بے حیائی، فحش فلمیں دیکھنا، لڑکیوں سے دوستیاں لگانا، زنا کرنا، اس کو معاشرے نے اب جرم سمجھنا چھوڑ دیا. عفیف پاک دامن خواتین کے فون آتے ہیں، میرے میاں کی اتنی لڑکیوں سے دوستی، میرے میاں واٹس ایپ پہ لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، میرا میاں ننگے جسم دیکھتا ہے لڑکیوں کے اور وہ اپنی تصویریں بھیجتی ہیں. مفتی صاحب اللہ کا واسطہ سمجھائیں، میں برباد ہو رہی ہوں. یہ حرام خوریوں کے مزے تھوڑے دنوں کے ہیں، یاد رکھو، یہ مزے بہت جلد. ایک خاتون تو اتنی تنگ آ گئی اپنے شوہر سے، کہہ رہی اب اس حرام خور کو ایسے چسکے لگ گئے لڑکیوں کے کہ اب یہ میرے سامنے بھی لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے شرم نہیں کرتا. اور عورت لڑتی ہے تو طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے. تو میں اس سے کہتا ہوں اس حرام خور کو مزے اڑانے دو. تھوڑے دنوں میں جب یہ بڈھا ہو جائے گا نا، بڈھا، ٹھڑک باقی رہے گی مگر طاقت ختم ہو جائے گی، پھر یہ سسکیاں لے لے کے حرام خور مرے گا. تھوڑا سا غصہ آ رہا ہے، معذرت کے ساتھ. یہ حرام خور کیسے مرے گا؟ بڈھا جس نے زنا نہ چھوڑا ہو نا، اس کا بڑھاپا بڑا گندا ہوتا ہے، یاد رکھو. چہرے پہ نحوست، زنا کی قوت ختم، لیکن جذبہ اسی طرح. کسی بھی نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھ لو، جس نے جوانی میں ان حرام خوریوں سے توبہ نہیں کی، بڑھاپے میں اس میں یہ ٹھڑک ختم نہیں ہوتی، قوت ختم ہو جاتی ہے، مگر اس میں زنا کی خواہش پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. بوڑھا آدمی اگر جوانی میں توبہ کے بغیر بڑھاپے تک پہنچ گیا، اس کو اللہ دنیا میں ذلیل کر دیتے ہیں. ایسے کالز بھی ہیں، بیٹا پریشان ہے، میرا ابا بڈھا ہو گیا، 75 سال کا ہو گیا، پھر بھی لڑکیوں کا پیچھا نہیں چھوڑتا، بدنام کر دیا پورے محلے میں، کر کچھ نہیں سکتا، مگر پھر بھی جیسے بکرا بھاگتا ہے نا بکریوں کے پیچھے، اس طرح عورت دیکھ کے اس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ. یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں سزا ملتی ہے ان حرام خوروں کو. میرے بھائی، اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ تم سے سوال کرے گا قیامت کے دن. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیوی کو حلال کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی عورت تمہارے لیے حلال، بولو بھائی، نہیں ہے. کوئی لڑکی فون پہ سے ہنس ہنس کے بات کرتی، بولو میں شریف آدمی ہوں، میں بکا ہوا آدمی، بولو بھائی نہیں ہوں. کل میری بھی بیٹیاں ہو سکتی ہیں، میرے بھی بیٹے ہو سکتے ہیں. جب بیٹوں کو پتا چلے گا ہمارا باپ لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے، باتیں کرتا ہے، ان بیٹوں کے دل میں باپ کا کوئی تقدس رہے گا؟ کوئی عزت رہے گی باپ کی؟ جس شخص نے اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کیا، یاد رکھو وہ نہ دین کا نہ دنیا کا. اللہ نے نکاح کا راستہ دیا ہے، نکاح کا. لوگ مجھے فیس بک پہ تانے دیتے ہیں کہ مولوی جو ہے نا ایسے ایسے تانے کہ یہ ہر وقت نکاح کی بات کرتا ہے اور یہ عورتوں کی بات کرتا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ تھے، ساری زندگی بد نظری کے خلاف بیان کر کر کے دنیا سے چلے گئے. وہ فرماتے تھے لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ یہ ہمیشہ فحاشی کے خلاف ہی بولتے ہیں، ہمیشہ عورتوں کا تذکرہ ہی کرتے رہتے ہیں کہ ان کو مت دیکھو، ان کو مت دیکھو. اللہ نے بیوی پیدا کی اور فرمایا کہ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں. فرمایا تمہیں اس گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، مجھے اس کے خلاف بولتے ہوئے کیوں شرم آئے گی؟ ہر دوسرا نوجوان اس برائی میں مبتلا ہے. گرل فرینڈ کو عیب سمجھنا چھوڑ دیا لوگوں نے. او بھائی یہ گوروں کا کلچر ہے، جو سور کھاتے ہیں، کتے کھاتے ہیں، ان کا کلچر ہے یہ. لڑکیوں سے دوستیاں لگا کے ان سے انجوائے کرنا اور ان کے ساتھ پارکوں میں گھومنا، یہ کس کا کلچر ہے؟ یہ سور کھانے والوں کا کلچر ہے. یہ اس قوم کا کلچر ہے جو اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے. یہ اس قوم کا کلچر ہے جو بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں. یہ اس قوم کا کلچر ہے جو بلوغت سے لے کے 50 سال کی عمر تک سینکڑوں ہزاروں بار زنا کرتے ہیں، مگر گھر بسا کر اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ انسانوں کی نسل بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو اس کام کے لیے تیار نہ ہو کہ انسانوں کی گروتھ ہو، اس سے آپ کیا خیر کی توقع رکھو گے؟ انہوں نے حرام خواہشات پوری کرنے کے لیے مرد اور عورت کا فرق ختم کر دیا ہے. اس قوم کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اس کلچر کو فالو کر رہے ہو. کل تمہاری بیٹیاں بھی جوان ہوں گی،
لیکن افسوس ایسا ہوتا ہے کہ اتنے لبرل ہو گئے کہ اگر بیٹیاں بھی یہ حرکتیں شروع کرتے تو بھی ان کو غم نہیں ہوتا. یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے. تو میرے بھائی اسلام بے حیائی کو پسند ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کبھی بھی بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا. تو میرے بھائی اپنی جان پہ ترس کھاؤ، ان حرام کاریوں سے توبہ کر لو. لڑکیوں سے دوستیاں بولو نا بھائی، مت لگاؤ. شاعر نے کہا رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. یہ جوانی کی عیاشیاں ہیں جو تمہارے بڑھاپے کو برباد کر دیں گی. یہ چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کریں گی، نماز تلاوت سے غافل کریں گی. جوانی میں عیاشی کا مزہ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے. دیکھو انگریز کے پاس تو سیدھا راستہ ہے ہی نہیں، وہ کہتا ہے یہ نہیں کروں تو پھر کیا کروں. تمہارے پاس تو ایک راستہ اللہ نے دیا ہے. اپنے آپ کو عبادت میں کھپاؤ، نماز میں دل لگاؤ، تلاوت میں دل لگاؤ، پاکیزہ زندگی میں دل لگاؤ. بہت خوبصورت بوڑھوں کی زندگی دیکھو، مسلمان بوڑھوں کی جو نیک ہوتے ہیں کتنی پیاری زندگی ہوتی ہے ان کی. ہر وقت ہاتھ میں تسبیح، ہر وقت چہرے پہ وضو کا نور، ہر وقت مسجد میں دل اٹکا ہوا. اگر یہ زندگی تم نے توبہ مت نہیں کی تو میرے بھائی بڑھاپا بہت خراب گزرے گا، بہت خراب گزرے گا. مرو گے سسکیاں لے لے کے، اور جوانی بھی جلدی برباد ہو جائے گی. سکون نہیں رکھا اللہ نے ان گناہوں میں. کس قدر عورتیں پریشان ہیں، پاک دامن عورتیں، کتنی مشکل سے آج کل رشتے ملتے ہیں. کوئی ایک واقعہ ہو تو میں بیان کروں، ہر دوسرے دن یہ کال آ رہی ہے. اور یورپ امریکہ میں تو بہت زیادہ ہو گیا ہے. ہر عورت پریشان ہے کہ میرا شوہر مجھ سے وفا نہیں کر رہا. لڑکیوں سے دوستیاں، لڑکیوں سے دوستیاں. بھائی کل تم اپنی بیٹیوں کا گھر کیسے بچاؤ گے؟ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا داماد وہ اسی کنڈیشن میں ہو کہ 100 لڑکیوں سے اس کی دوستیاں ہوں؟ تمہاری بیٹی کیسے گھر بسائے گی اس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ہے اسلام. ان چیزوں کو لوگوں نے فوکس کرنا چھوڑ دیا. بس کچھ رسومات ہیں، حلیم کی دیگ پکا لو، گھوٹے لگا لو، یہ کھا لو، ربیع الاول پہ حلوے مانڈے کر لو، تھوڑا سا جلسہ لگا لو، اسپیکر بھونپو لگا دو لوگوں کے گھروں میں، اور وہ ان کی سیرت پہ بیان کر لو، فلاں کی سیرت پہ بیان کر لو، اس کی یہ کر لو تھوڑا سا. پھر قوالیاں کر کے تھوڑا سا. میں وہ جاتا تھا اس میں ایکسپریس ٹی وی میں نا ریکارڈنگ کے لیے، تو میں قرآن کی ریکارڈنگ کرتا تھا تفسیر کی. ایک دن میں ذرا جلدی پہنچ گیا تو جہاں میں ریکارڈنگ کر رہا تھا وہاں قوالی چل رہی تھی. تو جو لوگ میرے درس میں ٹوپی پہن کے بیٹھتے تھے نا بڑی تمیز سے، وہ ناچ رہے تھے. میں عجیب ہے نا، میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ تو وہ قوالی چل رہی، ڈیشن ڈیشن ناچ رہے ہیں. جیسے ہی ان کا ٹائم ختم ہوا وہ سب ٹوپیاں پہن کے میرے سامنے بیٹھے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو بی بی تمیزہ کا وضو ہے. بی بی تمیزہ کو وضو کرنا نہیں آتا تھا. ایک امام صاحب نے ان کو وضو کا طریقہ سکھایا اور کہا کہ نماز پڑھا کرو. اس نے کہا نماز کیسے پڑھوں؟ وضو نہیں آتا. اس نے وضو کرایا، انہوں نے کہا اب نماز پڑھو. نماز شروع کر دی اس نے. وہ چلے گئے. 10-15 سال کے بعد امام صاحب کا اس گاؤں سے گزر کیا. انہوں نے بی بی تمیزہ سے پوچھا ہاں بھائی نماز پڑھ رہی؟ اس نے کہا الحمدللہ 10 سال سے ایک نماز قضا نہیں ہوئی. انہوں نے کہا اچھا وضو بھی کرتی ہو نا؟ اس نے کہا وہ تو آپ کرا کے چلے گئے تھے، وہ تو آپ کرا کے چلے گئے تھے. تو بی بی تمیزہ کے 10 بچے ہو گئے مگر ان کا وضو نہیں ٹوٹا. تو آج بھی مسلمان کا تقویٰ نہیں ٹوٹتا. وہ لڑکیوں سے گپے مارے، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھے، کلیگ جو لڑکی ساتھ بیٹھی اس سے صبح و شام ہیلو ہائی کرے، مگر حج بھی کرے گا اور عمرہ بھی کر لے گا اور سارے کام ہو رہے ہیں، اور صلاۃ و سلام بھی پڑھ لے گا، اور جناب اچھی اچھی باتیں بھی کر لے گا بیٹھ کے. اس کا تقویٰ ٹوٹنے کا نام. اور فری عمرے کے نام پہ 90,000 روپے بھی کھا لے گا، پھر بھی فری عمرہ رہے گا اس کا. فری ابھی بھی فری کرا رہے ہیں وہ، اور سب ایسے ہی ہیں، کوئی ایک کی بات نہیں ہے. جتنے فری عمرے والے، مجھے کل کو یار تمہارے سب فری عمرہ ہو رہا ہے. میں نے کہا اللہ کا واسطہ میں فری میں نہیں کروں گا. جب بھی جاؤں گا انشاءاللہ اپنے خرچے پہ جاؤں گا. فری کا نام نہ مت لو میرے، زیادہ فری ہونے کی کوشش، فری کے نام پہ زیادہ فری مت. تو تقویٰ مسلمان کا نہیں ٹوٹ رہا، تقویٰ مسلمان کا نہیں ٹوٹ رہا. تو اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے جھوٹ، بد کرداری، اور دوسرا بے حیائی. اس کو چھوڑنا پڑے گا. یہ ہے آخرت کی کوشش. انہی چیزوں کو کوشش کرو. باقی یزید معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید اور ان کے قصے چھیڑ چھیڑ کے مجلس سے گرم کرنا، قرآن نے اس بارے میں صاف کہا تلک امۃ قد خلت، یہ قوم تھی جو
گزر گئی. لہا ما کسبت, انہوں نے جو کرنا تھا کیا, ان کو اس کا بدلہ ملے گا. جس نے اچھا کیا اس کو اچھا بدلہ, جس نے برا کیا اس کو برا بدلہ. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تمہیں اب اللہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. تم نے اچھا کیا تمہیں بدلہ ملے گا, برا کیا تو اس کا بدلہ ملے گا. تو ان قصے کہانیوں میں کچھ نہیں رکھا, یہ مجلسیں گرم کرنے کے قصے ہیں. یہ آپ کو پریکٹیکل لائف سے روک دیں گے, عملی زندگی سے دور کر دیں گے. تبھی ان مجلسوں میں شرکت کرنے والے, چاہے یہ سنیوں کی ہوں, شیعہ کی ہوں, دیوبندیوں کی ہوں, بریلویوں کی ہوں, سب کی بات کر رہا ہوں, کسی خاص مسلک پہ طنز نہیں کر رہا. ان لوگوں کی زندگیوں میں عمل نہیں ہوتا, نہ ان واعظین کی زندگیوں میں عمل ہے, نہ ان مجلسوں میں شرکت کرنے والوں کی زندگیوں میں عمل ہے. یہ عمل سے کورے ہوتے ہیں اور کورے رہیں گے, کیونکہ ان کو شیطان نے سیدھے راستے سے ہٹا کے غلط راستے پہ چلا دیا ہے. تو ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے, نماز قائم کرنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, وراثت کو وقت پر تقسیم کرنا ہے, بہنوں کی وراثت ان کو ہینڈ اوور کرنی ہے, ان کی وراثت کھانی نہیں ہے. چھوٹا بھائی یتیم ہے تو بڑا بھائی کاروبار پہ قبضہ بولو بھائی نہیں کر سکتا, وہ چھوٹے بھائی کی وراثت نہیں کھا سکتا. کاروبار کے نام پہ بہنوں کو ٹوپیاں, ابا نے کاروبار کیا, بیٹے اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں, جب ابا مرتے ہیں تو بیٹے کہتے ہیں ہمارا بزنس ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ باپ کے کاروبار کو اگر بیٹوں نے ترقی دی تو ان کی حیثیت محض معاون اور مددگار کی ہے, وراثت میں ان کا حصہ اس کاروبار کی وجہ سے بولو بھائی نہیں بنے گا. وراثت دینی پڑے گی جتنی سب کی بنتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن لوگ نہیں سمجھتے ابھی. تو اس لیے نہیں کہ وہ مرا ورا نہیں ہے نا, جب مرے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیسے وراثت دی جاتی ہے. اور دوسری میرے بھائی, یہ جو غلط رسومات ہیں, عورتوں سے جہیز لینا, یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اسلام میں مہر ہے کہ نکاح کے وقت عورت کو دیا کرو, عورت سے پیسہ بولو نا یار نہیں لیا کرو. یہ جہیز کا تصور یہ غیر شرعی ہے, اس کو ختم کرنا پڑے گا. بارات کا کھانا بولتے کیوں نہیں, یہ بند, اب منہ بند. بارات کا کھانا نہیں ہے. نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی, ایک کھجور بھی نہیں کسی کو کھلایا, لیکن ولیمہ اپنی ہر شادی پہ کیا ہے. تو لڑکا کھانا کھلاتا ہے, لڑکی والے نہیں کھلاتے. اسلام ہے یہ. آپ کہیں گے اتنی بارات آئی ہے تو اس کو کیا کریں, سوکھا بیچ دیں. کیوں آئی ہے بارات؟ بارات ہے ہی نہیں. مسجد میں نکاح ہو, جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو وہ لڑکے والے چھوارے ٹوفی بانٹ کے وہ پتلی گلی سے نکلو, اور دلہن کو لینے کے لیے 1-2 افراد یا چلو 4-5 افراد آ جائیں بس کافی ہے. اگلے دن دولہا کے گھر پہ کھانا کھائیں گے سب. یہ اسلام ہے. لیکن ہم اس کو فالو ابھی تو یوں کر رہے ہیں, لیکن کریں گے نہیں, مجھے پتہ ہے. ابھی میں یہاں کوئی لگا دوں نا مجلس, پھر دیکھو جتنا مجمع ہے اور لوگ آ جائیں گے, یار مجلس ہو رہی ہے. تو یہ ہے اسلام. اسی طرح جب آپ نے کنوارے لڑکے کے لیے بھی دوستیاں لگانا حرام ہے, اور شادی شدہ کے لیے زیادہ حرام. کنوارا لڑکا زنا کرتا ہے, اسلام نے 100 کوڑے رکھے ہیں. لیکن شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو اسلام نے کیا کہا ہے, زمین میں گاڑ کے اس کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. یہ حلال گوشت کے ہوتے ہوئے حرام بدبو کی طرف دیکھو. ایک طرف سور رکھا ہو, آپ غیر ملکی ممالک میں جاؤ, کچھ بھی کھانے کو نہیں مل رہا, پھر آپ نے سور کھا لیا تو یہ بھی غلط ہے. لیکن ہم کہیں گے یار کچھ مل نہیں رہا تھا, لیکن ادھر ایک برگر ٹکے رکھے ہوئے ہیں بڑے بہترین گائے کے حلال گوشت کے, اور ادھر سور رکھا ہوا ہے, پھر بھی سور میں ہاتھ مار رہا ہے, یہ قابل معافی نہیں ہے. جبریل نے دیکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ صاف ستھرا گوشت رکھا ہے اور وہ چھوڑ کر کیڑوں والا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں. آپ نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو حلال بیوی کو چھوڑ کر طوائفوں کے پاس جاتے تھے, حرام عورتوں کے پاس جاتے تھے. یہ وہ ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا کچھ لڑکے, کچھ لڑکیاں, کچھ مرد, کچھ عورت ننگے بدن آگ میں جل رہے ہیں. ننگے بدن, مرد اور عورت ننگے اکٹھے آگ میں جل رہے ہیں. جب آگ کے شعلے اوپر جاتے تو وہ بھی اوپر جاتے. نبی نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. اللہ نے زانی کو بھی برہنہ کیا اور جس سے زنا کیا تھا اس کو بھی ننگا کر کے دونوں کو آگ میں پھینک دیا ہے. اور یہ پوری جماعتیں ہوں گی, کیونکہ زنا 2-4 لوگ نہیں کر رہے, بہت لوگ کر رہے ہیں.
اللہ کی آگ ٹھنڈی نہیں ہے میرے بھائی, اللہ کے لیے اتنی بڑی آگ بھڑکانا کوئی مشکل نہیں ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, اللہ نے کہہ دیا میں جہنم کو انسان اور جنات سے بھر دوں گا, تو انہی لوگوں سے جہنم بھرے گی. زانی پہ ترس مت کھایا کرو, زانی اللہ کی نظر میں مبغوض ہے, قابل رحم نہیں ہے. اگر زانی پر اللہ کو ترس آتا تو اللہ زانی کو دنیا میں پتھروں سے مار کے ہلاک کرنے کا حکم نہ دیتے. اس سے بڑی سزا کوئی ہو نہیں سکتی. جس جرم پہ پتھر سے مار کے ہلاک کرنا اللہ نے رکھا ہو, اس جرم کو معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے, اس جرم کو میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں, اس کو برا نہیں سمجھ رہے, تو بخشش نہیں ہوگی اگر ان حرام کاریوں سے توبہ نہیں کی. یہ ربیع الاول کے جلسے یا محرم کی مجلسیں یا کونڈے اور جو ہے نا دیگیں, یہ جب تک آپ اللہ کے نبی کو اور اللہ کے دین کو فالو نہیں کرو گے, یہ دیگیں آپ کو نہیں بخشوا سکتی. تو میرے بھائی میں بھی دل میں نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں, اللہ ہمیں ان جرائم سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. کوشش کرو گے نہیں؟ اب موبائل میں جتنی لڑکیوں کے نمبر ہیں نا, غفار بھائی, وسیم بھائی, ستار بھائی کے نام سے, سب کیا کر دو, ڈیلیٹ مار دو. ان کو بول دو مجھ سے دوبارہ رابطے کی کوشش نہ کریں. میں شریف آدمی ہوں, اپنے بارے میں میں نہیں کہہ رہا, میں کیا ہوں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, اور یہ سب باتیں میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں. سب ڈیلیٹ کر دو. بولے ہم شریف لوگ ہیں, خاندانی لوگ ہیں, ہم نکاح کر کے رہنا چاہتے ہیں, کسی کی بیٹی کو عزت کے ساتھ گھر لائیں گے, بیوی بنائیں گے, اس سے اولاد ہوگی, اس طرح ہم زندگی بسر کرنے کے عادی ہیں. اس طرح تیار ہو تو میں آ رہا ہوں ابا کو لے کے آپ کے گھر میں. اب یہ بات مولوی لوگ نہیں کرتے, یہ کھا جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یہاں کیا کرتے ہیں ڈنڈی بھائی, حلال آپشن بھی رکھا ہے اللہ نے. تو اگر آپ کے گھر والے ایگری ہیں تو میں آ رہا ہوں. وہ کہیں گے نہیں پہلے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے ذرا. آپ بولے انڈرسٹینڈنگ, یاد رکھو گورے پتہ کیا کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے چکر میں, بچے بھی ہو جاتے ہیں ان کے, ایک دوسرے کو 25 سال سمجھتے ہیں, وہ سمجھنے کے بعد شادی ہوتی ہے اور 1 مہینے میں طلاق ہو جاتی ہے. یہ جو سمجھنے کا کانسیپٹ ہے نا, یہ گوروں کی طرف سے آیا ہوا ہے. اپنے باپ دادا کو دیکھو, کبھی نہ دلہن کو دیکھا ہوتا نا, دلہن نے دولہا کو ابا اماں پکڑ کے شادی کر دیتے تھے اور بڑی زندگی کامیاب. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ تحقیق نہ کریں, لیکن سمجھنے کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں. 3 دن لگا لیے سمجھنے میں, بس ٹھیک ہے, 3 دن سے زیادہ بولو بھائی, یہ پھر سمجھنا نہیں ہے, پھر یہ چسکے لینے والی بات ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. اللہ جانتے ہیں کون سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہے اور کون چسکے لینے کے لیے بات کر رہا ہے. اللہ سب جانتے ہیں. تو دوستیاں مت لگاؤ. ولا متخذی اخدان, قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ تمہیں دوستیاں لگانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان حرام کاریوں سے ہمیں اس عاشورہ کے مبارک دن میں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے.